ایک انسان کے اندر کہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں، سوائے انجینئر صاحب کے۔ ان کی برائیوں پر تو آپ گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے ابو کی خبر دیں، نہ لکھوتی مر جائے گی ندی۔ لیکن جو اعتراضات وہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا، ہاں، آپ کے حوالے سے، آپ کے مسلک کے حوالے سے، یا آپ کے مسلک کے بزرگان دین کے حوالے سے، انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے؟ بابا اپنے جہان میں ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، ٹھیک ہے، اور آج بھی آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، کہنے اندر جا کے جی طاقتاں ود جاندیاں نے، کہتے ہیں جی ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ہمارا ان کے ساتھ وابستگی ہے، تعلق ہے۔ آج مٹی پلید ہو رہی ہے نا میرے ہتھوں انہاں دی، تے بابے نو کو نگاہ مار کے تے میری ویڈیوز یوٹیوب تو ڈیلیٹ کراون۔ جو عبارات کوٹ کی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہیں پہ چشتی رسول اللہ نکل رہا ہے، کہیں پہ شبلی رسول اللہ نکل رہا ہے، آپ کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتے؟ ٹھیک ہے، اس پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبارات غلط ہیں۔ نہیں جی، یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتھے کیوں نہیں ترنے دینے جا کے؟ سوال میں یہ نہیں پوچھوں گا کیونکہ بہت پرانے سوال ہو گئے کہ یہ ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کفری عقیدے۔ کل تک تو تم لوگ مناظرے کر رہے تھے، اور وہ چھوٹو بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ آج چھوٹو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں۔ یہ کون سا مجدد آیا جس نے تمہیں بتایا کہ تمہاری کتابیں بدل گئی ہیں؟ وہ جیل والے بزرگاں نے، بڑے بزرگ جڑے نے، باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب، انہوں نے بتایا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کفری عقیدہ آپ کی ان کتابوں میں موجود ہے، ایک عرصہ تک ہمارے علماء کرام خاموش کیوں رہے؟ اس لیے کہ ان سے چندے لے کے کھا رہے ہیں۔ انجینئر صاحب کی تو گستاخی نظر آ گئی، اپنی کتابوں کے اندر موجود گستاخی نظر نہیں ہے جو نبی کی گستاخی ہے قسم کی۔ یار نہ کر، خدا دا واسطہ جی نہ کرو اس طرح۔ اچھا چلیں، میں تھوڑی سی اس کو پیچھے سے لے کے چلتا ہوں بات کو، پیچھے ٹورو کہ اب یہ جو بات کر رہے ہیں مرزا صاحب کے حمایتی فالورز، آپ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں اور پوچھیں کہ آپ انجینئر کے فالور ہیں یا رسول اللہ کے فالور ہیں، وہ کہیں گے ہم رسول اللہ کے فالور ہیں۔ انجینئر ہمیں قرآن و سنت کی بات بتاتا ہے۔ دیکھیں جی وہ درود پاک پڑھ کے بات شروع کرتے ہیں، جی بالکل، اچھا، درود پاک پر بات کا اختتام کرتے ہیں۔ جی جب تک یہ ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی اس وقت تک ان کو یاد نہیں تھا کہ جن علماء کے بارے میں یا جن صوفیاء کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو گستاخ ہیں، ہم بزرگوں کو نہیں، ان کی عبارات کو کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تو توہین رسالت کی ہے، اسی لیے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلا چھوڑی ہے۔ کیا وہ اپنی بات کا آغاز درود پاک پڑھ کے نہیں کرتے؟ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ وہ اپنی تقریریں، ان کے خطبات، ان کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں، رکھو اپنی کتابوں نو، لاؤ چوک وچ رکھ کے اگ۔ بلکہ جن کتابوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، توہین رسالت لکھی ہوئی ہے، تو تمہارے بزرگوں کی کتابیں اب اس قابل بھی نہیں رہی ہیں کہ ان میں سموسے پکوڑے یا روٹی بھی رکھی جا سکے۔ ان کتابوں کا آغاز بھی حمد و صلات کے بعد ہے۔ تو اس اصول کو تو مرزا صاحب خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے نہیں بات قابل گرفت ہے تو اس پر گرفت ہوگی۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے نا کتابوں نو اگ لاؤ۔ اگر کوئی بات عبارت کوئی گستاخی والی تو اس کو گستاخی کہا جائے گا۔ بالکل، میں ان کے کافر ہونے کا فتویٰ کبھی بھی نہیں دیتا۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ چونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے مرنے کے بعد، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ البتہ جو ان کا تعارف ہمارے پاس موجود ہے، اس کی موجودگی میں ہم ان کی عبارتوں کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں نقد کرتے ہیں۔ تو اب مرزا کے اول آخر درود پاک پڑھنے کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے کہ نہیں کی، توہین کی ہے کہ نہیں۔ اس عبارت کو دیکھیں گے، اس سٹیٹمنٹ، اس بیان کو دیکھیں گے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس نے یہ بات کی ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ کلیم کیا ہے کہ میرے کوئی بھی بات ہے اسے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اس کے بعد اس کے اوپر شرعی حکم بیان کریں، پھر میں بتاؤں گا کہ گیڑے کون کون آندا ہے۔ اب اگر آپ بات کرتے ہیں کتابوں کے اندر اس طرح کی عبارات کے حوالے سے، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید کے بعد احادیث کی کتابوں کو لیتے ہیں۔ ایک قرآن و حدیث دے کہ تہاڈا کہ قرآن و حدیث نہ لینا دینا ہے۔ حدیث کی کتاب کے بارے میں مرزا محمد علی جیلمی نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی صحیح بخاری کی 6982 نمبر حدیث کے حوالے سے۔ جی جی جی، جب اسے پوچھا گیا کہ اس روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ فرمایا، تو اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ اچھا رکو ذرا، صبر کرو، جواب دیتے ہیں آپ کو۔ تو اس نے اس کا عنوان یہ دیا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا. ہاں میں نے کلپ سنا. خودکشی کا نام دیا اس نے. کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو؟ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اور اس کو گستاخی قرار دیا, اس کو توہین کہا. بعد میں رجوع بھی کر لیا اسے. اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ ان کتابوں سے یہ چیزیں نکالیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کا گند تو حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ہمیں کہہ رہے ہیں جس طرح وہ مفتی نے کہا تھا رمضان نشریات میں ویڈیو لیک ہوئی, حدیث کی کتابیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں, اپنے کی کتابوں کو بابوں کی کتابوں کو آن کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں. میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہے, صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. ہمارا یہ دعویٰ درست ہے کہ انبیاء ہمارے ہیں اور صوفیاء ان کے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, یہ ثابت ہو گیا. تصوف کی کتابوں کی باری تو بعد میں آنی ہے. قرآن مجید کے بعد حدیث کی کتابوں کا مرتبہ آتا ہے. حدیث کی کتابوں کے بارے میں اور وہ کتابیں جو آپ نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں, کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ تانا دے گا کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے, اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتا ہے تو ہمیں ٹونٹ کیوں کرتے ہو؟ ان کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی توہین ہے. جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ بولو اور بولو تاکہ ذلیل ہو. تو وہ اپنا مطالبہ پہلے ان کتابوں کے بارے میں تو کرو نا, کہ ان کتابوں سے نکالیں. اس کے اوپر پھر یہ لوگ آخری اعتراض یہی کرتے ہیں کہ جی حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ سب کچھ موجود ہے. بھئی ہمیں حدیث کی کسی کتاب سے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ یہ چیزیں دکھاؤ. تو انہوں نے نا بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے نا ایک چیز نکالی جس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی, اور باقاعدہ اس کے اندر میرا ایک رجوع بھی تھا. وہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خودکشی کی کوشش کی, جو بخاری کے اندر رپورٹ ہوئی, اگرچہ یہ روایت اصول محدثین کے اوپر منقطع ہے, صحیح نہیں ہے, اور یہ بخاری میں ایک تابعی کے قول کے طور پر ذکر ہوئی ہے, اور امام بخاری نے اس کو متصل سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. اور ہمارا دعویٰ بخاری کی احادیث کے بارے میں ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے. جو تابعین کے اقوال ہیں وہ ایسے موجود ہیں جن کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے. تو ابن شہاب زہری نے اس میں اندراج کیا اپنی جو ان تک بات پہنچی تھی, فیما بلغنا, ہمیں اس میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہیں سے. اب جب یہ تابعی بات کرتا ہے نا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے, تو وہ صحابی کو مینشن نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ سن سنا کے سنی, یعنی وہ ٹنی والی بات ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وحی کی چاشنی کے ساتھ اتنے مانوس ہو چکے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے جب وہ سلسلہ رکا تو نبی علیہ السلام کو اس چیز کا غم ہوتا تھا, اور آپ بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن پھر فرشتہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ انہیں تسلی دیتا تھا. تو اس میں کئی سال پہلے میں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ خودکشی کی کوشش کرے, اور یہ ایک گستاخانہ چیز ہے جو منسوب ہوئی ہے, لیکن امام بخاری اس سے بری ذمہ ہے. انہوں نے اسے سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. ابن شہاب زہری جو تابعی ہیں انہوں نے ایک بات ذکر کی اور وہ انفارمیشن کے طور پہ امام بخاری نے لکھ دی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی کئی ویڈیوز میں بیان القرآن کے اندر باقاعدہ اس کو بیان کر دیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں, کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں, کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں. برمنائے طبع بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی. اسی موقع کے اوپر پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی نا, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا, نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہ تم سے ناراض ہوا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ وہ ساری جو تسلی والی باتیں ہیں
وہ جو ایک فترت کا پیریڈ آیا تھا نا، وہی جو رک گئی تھی، اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی. تو یہ والا واقعہ تو درست ہے کہ فترت کا پیریڈ آیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، لیکن یہ جو بیچ میں ایک اندراج ہے امام زہری کا، ابن شہاب کا، اس پہ میں نے کلام کیا تھا کہ یہ ایک گستاخانہ بات ہے، لیکن امام بخاری بری عزم ہے. بعد میں میرے ایک قریبی اسٹوڈنٹ غلام محی الدین بھائی، جو ہمارے یہ ریفرنسز کا بھی زیادہ تر کام وہی کر کے دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک دن مجھے فون پہ کہا کہ یہ جو امام بخاری نے ابن شہاب زہری والا اندراج نقل کیا ہے، تو اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے، تو اس پہ آپ رجوع کریں. میں نے کہا اس کی ریزن، کوئی وجہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو بالکل ٹھیک ہے، رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے اگر جبرائیل سامنے نہ آتے. اور وہاں پہ سورہ یوسف میں آیا کہ یوسف ہمارے مخلص بندے تھے، ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. ایک ہے مخلص جو ہم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اخلاص، کمٹمنٹ. ایک لفظ ہے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. انبیاء سارے مخلص ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. اگر کبھی خدا نہ خواستہ وہ کسی غلط کام کی طرف مائل ہونے لگیں یا اس چیز کا اندیشہ ہو، ظاہر ہے وہ فرشتے تو نہیں، انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے. وہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں آ کے اس گناہ کے کام سے بچ جاتے ہیں. اب اس سے بڑی کیا آیت ہوگی کہ یوسف بھی قصد کر لیتا. ہمیں جو معصومیت کا عقیدہ بتایا گیا وہ بالکل فراڈ ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کے اندر مادہ ہی نہیں ہے برائی کا. اس سے تو آپ انبیاء کی فضیلت ہی ختم کر رہے ہیں. پھر فرشتوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ انبیاء کی فضیلت یہ ہے کہ برائی کا مادہ ہوتے ہوئے بھی وہ معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی ماں تھی، وہ بچپن سے انہوں نے اسے ماں کے روپ میں ہی دیکھا نا، اگرچہ وہ حقیقی نہیں تھی، منہ بولی تھی، لیکن جو لے پالک بچے ہیں وہ عورتوں کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ شیطان کا غلبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بن سور کے ان کے سامنے آئی، اور قرآن کے الفاظ ہیں اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. کوئی اللہ تعالیٰ نشانی دکھا دی، شاید اس عورت کی اوریجنل شکل شیطان کی شکل میں انہیں نظر آ گئی، یا بعض اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ سامنے نظر آئی، انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. بل کوئی اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملہ کیا. تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے، لیکن ہو سکتے تھے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے. تو بالکل اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان دکھا دی کہ جبرائیل علیہ السلام سامنے آ جاتے تھے اور پھر نبی علیہ السلام خودکشی کی کوشش سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. لہٰذا اس میں اب گستاخی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں رہا. اگر اس روایت کو کوئی ٹھیک بھی مان لے تب بھی کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں. یہ 100% فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی ان آیات میں. جب انہوں نے یہ دلیل میرے سامنے رکھی تو میں نے ایک یا دو اتواریں گزری، پوری تیاری کر کے اس کے اوپر باقاعدہ رجوع ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارت بخاری کے اندر آ گئی ہے تو یہ گستاخانہ نہیں ہے. یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہیں دو چار جو باتیں ملتی ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ یہی بات تھی، باقی اس سے نیچے ہی ہوں گی. ان کی بھی تعویلات ہم کر لیں گے، لیکن میں وہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں میں نے سب سے بڑا ہاتھی ان کا پکڑ لیا، وہ یہ والی روایت تھی. دیکھیں ہم نکال رہے ہیں ان کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے، ان کے بزرگوں کے دعوے نبوت، اور یہ ہمیں کہتے ہیں جی تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے. بھائی ہماری حدیث کی کتابوں میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا جو تمہارے بابوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. تھانوی بھی اب تمہارا ہی ابا ہے.